سچ سچ ہوتا ہے اور سچ کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جھوٹ کے لیے ہمیں کئی سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، کئی ڈرامے کرنے پڑتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ ان لوگوں کا ایک اور جھوٹ ہم کریں گے بے نقاب، جو کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے، جو کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، صبر، اور کہا جاتا ہے کہ ہم کسی سے مانگتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جس سے ہم جیسے عام لوگوں کے دل دکھ جائیں اور ہم ایموشنل بلیک میل ہو کے ان کی مدد کر دیں۔ بالآخر میرا ریئیکشن رنگ لانے لگا، بلکہ میرا نہیں، میری تمام ریئیکشن والی بہنیں جو اس چیز کے لیے آواز اب اٹھانے لگی ہیں، کیونکہ بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا، کیونکہ یہ ڈرامہ اب کہتے ہیں نا پانی جب سر سے گزر جائے نا تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہو گیا ہے۔ تو ایسی بیماری کا مذاق اڑانے والوں کو اب بالکل بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اب جناب یہاں پہ بلال صاحب نے میرے ریئیکشن کے بعد ایکشن اپنا دکھا دیا، دوائیاں دکھنے لگی، وامٹنگ آنے لگی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ واقعی یہ عورت بیمار ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خوددار لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی خودداریت واقعی ہی جیت جاتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے۔ تو ان کو بڑا برا لگتا ہے جب میں حنا آصف، بابا جی کی جو وائف ہیں راجا جی، اور نوشین سسٹر جو کینسر سے اس وقت لڑ رہی ہیں، ان کا نام لیتی ہوں نا تو ان کے تن بدن میں آگ لگتی ہے، اور میں ان کا نام لوں گی، ویڈیو میں لوں گی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، سچ کو نہیں۔ اور جو بندہ سچا ہوتا ہے نا وہ کھرا رہتا ہے، اور جو خوددار انسان ہوتا ہے نا وہ واقعی ہی کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نوشین سسٹر ہیں جو کہ کینسر سے اس وقت لڑ رہی ہیں، بریسٹ کینسر سے، جنہوں نے شرعی پردہ کر دیا ہے، تو میں ان کی کوئی تصاویر نہیں لگاؤں گی۔ ان کی ایک ریسنٹلی میرے سامنے ریل آئی جس میں وہ پہنچے ہیں ارشد ریلز والے جو بھائی ہیں، ان کے پاس پہنچے شارٹ آؤٹ کے لیے، اور انہوں نے ان کو شارٹ آؤٹ دیا بھی۔ وہ گاؤں میں آئی تھنک رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو سچ ہے نا، سچا بندہ ہے وہ چھپتا نہیں ہے، اور سچے بندے کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کہا جائے کہ نوشین سسٹر واقعی ہی سچ میں وہ بیمار ہیں، تو ہی ان کے شوہر اور انہوں نے ہمت کی کہ ہم جا کے اپنے باقی جو بڑے یوٹیوبرز بہن بھائی ہیں ان سے ہیلپ مانگیں، تاکہ لوگ ان کی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز واچ کریں، کیونکہ وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ ہمیں دیکھ لیں گے نا تو جو یوٹیوب سے انکم آئے گی تو اس سے ہم اپنا علاج کروا لیں گے، اور واقعی اس کا علاج بہت مہنگا ہے دوستوں، بہت مہنگا ہے۔ اس کی دوائیاں بہت مہنگی ہیں، اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی رجب بٹ نے ابھی ایک بچے کی ہیلپ کی ہے، جس کی ماں نے بتایا کہ دوائیاں بڑی مہنگی ہیں۔ اور ایسے ہی میرا یہاں پہ کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے نا، جو سچ میں اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ کسی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا نہیں، وہ گھبرائے گا نہیں، اور اس کے لیے کوئی یوٹیوبرز منع بھی نہیں کرے گا، وہ اس کا ساتھ دے گا۔ تو ان جھوٹے لوگوں نے کبھی اپنے کسی باقی دوست جو ہیں کہ یوٹیوبرز جو ان کو چھوڑ چکے ہیں صرف اس جھوٹ کی وجہ سے کہ یہ بندہ بہت جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے۔ اور اب جناب بہت سے لوگوں نے کل والی ویڈیو کے بعد مجھے کہا کہ دیکھیں ذرا ڈرامہ کوئین کا ڈرامہ، اور میں یہاں پہ وہ کمنٹس لگاتی جاؤں گی، کیونکہ یہ بندہ اپنے چینل پہ تو نیگیٹو کمنٹس ڈیلیٹ کرتا ہے، لیکن آپ نے جتنی بھی دل کی بھڑاس نکالنی ہے نا، اب آپ میرے چینل پہ آ کے نکال سکتے ہیں، تاکہ یہ دیکھے، یہ پڑھے، اور دنیا کے سامنے پڑھے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر یہ واقعی اتنے سچے ہوتے، اور اگر واقعی ہی یہ عورت اتنی بیمار ہوتی، تو باقی کے جو ان کے دوست یوٹیوبرز ہیں، منٹو فیملی ہے، پاک ولیج والے ہیں، اور سونیا گوپال ہیں، سارے ان کے لیے کھڑے ہوتے، سب ان کے لیے دعائیں کرواتے، سب ان کے لیے بولتے کہ ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں تاکہ یہ اپنی بیوی کا علاج کروا سکے۔ تو اس طریقے سے اگر واقعی یہ سچا ہوتا، اس کی بیوی بیمار ہوتی، تو یہ وہ بڑا چینل ایسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس نے کئی چینلز بیچ دی ہیں، اس سے پہلے بھی بڑے یعنی بنا کے سبسکرائبر، اور پھر یہ بیچتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ان کی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کل والی ویڈیو میں، پرسوں والی ویڈیو میں، میں نے ایک بات بولی کہ جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا،
ان کے پاس ہزاروں دوائیاں ہوتی ہیں. جیسے میں نے مینشن کیا ہنا آصف والوں کو، اور میری ویڈیوز نہ صرف یہ لوگ بلکہ آئی تھنک نوشین سسٹر ان کے ہسبینڈ بھی سنتے ہیں، بابا جی والے بھی سنتے ہیں، اور ہنا آصف والے بھی سنتے ہیں. تو میں نے جب ہنا آصف کی جو کچھ تصاویر یہاں شیئر کی جس میں وہ اپنے شوہر کی دوائیاں لے کے اتنی ساری جا رہی، ان کو ڈرپ لگی ہوئی اور یہ وہ، تو اس کے بعد جناب اب اور بھی میری ریئیکشن والی سسٹر نے اس کے لیے آواز اٹھائی، تو اب وہ دوائیاں بھی آنے لگیں، وہ کیا نام ہے وامٹ بھی آنے لگی. کتنا انسان مجبور ہو جاتا ہے نا جھوٹ کے لیے. اب جب ان سے نہیں سنبھالا جائے گا نا، تمام ریئیکشن والے جب ان کے لیے آواز اٹھائیں گے نا کہ بس اب بہت ہو گیا، تو دیکھیے گا یہ ڈرامہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. ایک دم ماریہ صحتیاب ہو جائے گی، ماریہ کی رپورٹ آ جائے گی، ماریہ وہ ہو گئی کینسر فری ہو گئی. اور پھر اب ایک اور میں بات کروں گی کہ میں نے ان کا ایک اور جھوٹ پکڑ لیا. ان کے چینل پہ آپ اگر ان کو ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھیں نا، یا ان کے یوٹیوب پہ ہی ریلز ہوں گی، تو وہاں پہ آپ ذرا ان کی ویڈیوز پرانی ذرا دیکھیں. کہتے ہیں ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اگر تم لوگ واقعی ہی کسی سے مانگتے نہیں ہو تو چپ کر کے اپنا اچھا اچھا کانٹینٹ بنا کے دکھاؤ، اپنی بیماری دکھاؤ، اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے جاتے ہو ہاسپٹل دکھاؤ، کس ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں دکھاؤ. اور ہاں، میں نے اس دن ایک اور بات مینشن کی تھی، سائمہ سسٹر نے اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی، اور وہ خود کینسر پیشنٹ ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی کینسر سے ریلیٹڈ بیماری چھوٹی نہیں ہوتی، اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے یہ ایک دم سے اٹیک نہیں کرتی. اور انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی تھیں. میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ ضرور سنیے گا وہ ویڈیو جا کے، 1 سال پہلے کی ہے. اور ساتھ ہی آپ میں جو بات کر رہی تھی کہ یہ پرانی آپ ان کے ریلز اٹھا کے دیکھیں جس میں یہ اپنی تکالیف بتاتے ہیں، اپنی چیزیں بتاتے ہیں. میری ایک ریئیکشن والی سسٹر نے انہوں نے بڑی اچھی بات بولی، اس کو شوہر ملا تو سیکنڈ ہینڈ ملا، چیزیں ملتی ہیں تو سیکنڈ ہینڈ ملتی ہیں، لوگ اپنی اترن اس کو دیتے ہیں اور یہ خوشی خوشی پہن لیتی ہے، خوشی خوشی لے لیتی ہے. بڑے ہی یعنی وہ انہوں نے بہت اچھی بات بولی کہ ابھی میرے سامنے ایک ریل گزری جس میں یہ اپنا میٹرس دکھا رہی ہے کہ میں نے 7,000 روپے کا یہ میٹرس لیا. اب آپ دیکھیں میٹرس میں سے کیسے وہ پھٹ کے باہر آنے لگا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے دھاگے بھی اب باہر آ رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ویورز کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ یوٹیوب سے اور ٹک ٹاک سے اتنا اچھا ارن کرتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی مجھے ایک اور بھی بات کرنی تھی کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کا یہ پرانا والا چینل، بڑا والا چینل چلا گیا، تب اس نے کتنا رولا ڈالا، ایک باقاعدہ ویڈیو بنا دی، آنکھیں سجا لی دونوں میاں بیوی نے رو رو کے، کیا ہوگا ہماری تو انکم بھی چلی گئی. اور پھر ٹک ٹاک کی انکم انہوں نے دکھائی، ٹک ٹاک کی انکم ان لوگوں نے دکھائی، جبکہ یوٹیوب کی پالیسی کے اکارڈنگ آپ اپنی انکم نہیں دکھا سکتے. اس سے چینل نہیں گیا، اس کا یہ چینل نہیں گیا اس انکم سے. جھوٹ دیکھیں آپ ان کا، سنتے جائیں ان کے جھوٹ جو میں بے نقاب کر رہی ہوں. اب وہ انکم انہوں نے بتائی کہ ٹک ٹاک سے ہمیں بہت تھوڑی اماؤنٹ میں آتی ہے، بہت تھوڑی اماؤنٹ میں آتی ہے ٹک ٹاک کی پیمنٹ. اچھا، تھوڑی اماؤنٹ میں ٹک ٹاک کی پیمنٹ آ گئی، اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں نارمل چل رہی ہیں. ان پیسوں سے تمام چیزیں نارمل چل رہی ہیں جی. بلڈ پریشر کی مشین بھی آ رہی ہے، اور اس بیماری کی جو لاکھوں روپے کی، ہزاروں روپے کی دوائیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. سب کچھ نارمل چل رہا ہے. پھر رونا کیوں؟ پھر اس ویڈیو میں اتنا رونا کیوں مچایا تھا کہ میری تو پیمنٹ چلی گئی اس چینل کے ساتھ ساتھ، اب ہم کیا کریں گے، کیسے گزارا کریں گے؟ نارملی سب کچھ اچھا چل رہا ہے، پھل بھی آ رہا ہے، چیزیں بھی آ رہی ہیں، ہر طرح کی جو عیاشیاں ہیں گھر میں وہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منجا ہوا کھلاڑی ہے. میں نے آواز اٹھائی اس چیز کے لیے کہ دوائیاں دکھاؤ. اچھا، اب دوائیاں تم نے دکھا دی، گڈ، ویری گڈ، ویل ڈن. جس میں معدے کی دوائی، سر درد کی دوائی، اور وہ کون سی ہوتی ہے جو ہڈیوں کے لیے کھاتے ہیں وہ دوائی، وہ سب دکھا دیں. اس کے بعد جی دوسری والی دوائیاں بھی دکھائیں. اب وہ کھانی ہے یا نہیں کھانی، وہ دوائیاں آ گئی ہیں. اب دیکھیے گا. اب اس کے بعد جو ہے نا، میرا ایک اور بھی کویشچن تھا کہ آپ نے جائے نماز پہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں نا، اب آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے نا بلال کی پہلی بیوی مصباح کا بھی بتائیں. لوگ پوچھ رہے ہیں، اگر آپ اتنے سچے ہیں تو وہ آپ کی سوتن کہاں گئی؟ وہ آپ کی پہلی والی جو بلال کی بیوی ہے، اب وہ پہلی ہے یا دوسری ہے مجھے صحیح نہیں پتہ. جو میرے ان کو پرانے دیکھنے والے ہیں وہ ذرا کمنٹ کر کے مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ یہ اس کی پہلی ہے دوسری. اب جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ بھی بتائیں کہ وہ کہاں ہے، وہ جی رہی ہے، مر گئی ہے، اس کا بچہ ہوا، بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، کیا نہیں ہوا، وہ بھی بتائیں اب آپ. اور پھر دوسرا، اب
کہ سارے رشتہ دار لاہور میں رہتے ہیں، آپ کراچی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جاب کی کوئی آپ کے ہسبینڈ کی تو کوئی ایسی جاب نہیں ہے جو آپ کو ضروری ہے کراچی میں ہی رہنا، پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تمام چیزیں ضرور آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے بتانی ہے، کیونکہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا جھوٹ جو کہتے ہیں کہ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، لیکن ہم اپنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی گھر کی جو ایسیسریز ہیں، جو کچن کی ایسیسریز ہیں، وہ ہم ضرور مینشن کرتے ہیں کہ گدا پھٹ گیا، گیزر وہ ہمارا جوسر بلینڈر جو ہے وہ خراب ہو گیا، آج بچوں کا یہ ہو گیا، آج ہمارا فریج خراب ہو گیا، آج یہ ہو گیا۔ یہ تمام باتیں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر واقعی ہی خودداری ہے نا، تو دیکھو نوشین سسٹر کو جو واقعی ہی اس چیز میں مبتلا ہے، دیکھو آصف صاحب کو کہ جو خود گھر کے کمانے والے ہیں، مگر ان کی بیوی کسی سے مانگ نہیں رہی، مگر ان کا علاج کروا رہی ہے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔